پرانی انارکلی پولیس اسٹیشن لاہور۔ اسی دوران ٹریفک پولیس کا اہلکار محمد غائب ہو گیا۔ بندوق کو محفوظ جگہ رکھنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا، گاڑی کی چابی نکالی اور مجھے دھکیلتے ہوئے پرانی انارکلی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ محمد اور رینجرز کے 2 اہلکاروں نے مجھے ایک کمرے میں منتقل کیا اور پھر پولیس افسروں نے پنجابی، اردو اور انگلش کی مکس زبانوں میں مجھ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں اپنے RSO سے رابطے میں تھا اور وہ جیسا کہہ رہا تھا میں ویسے ہی کر رہا تھا۔ میں نے اپنا بیج نکالا اور انہیں بتایا کہ میں امریکی قونصل خانے تک جانا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر کا لہجہ بلند تھا لیکن اس کمرے کی صورتحال بہرحال اتنی تشویشناک نہیں تھی۔ ایک آفیسر نے میرے بیجز کو پڑھا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ امریکی ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ کا تعلق امریکی سفارت خانے سے ہے؟ میں جانتا تھا کہ یہ مشکل سوال ہے اور میرے لیے اس کا جواب دینا اور بھی مشکل تھا۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ کیا سفارت خانے کے لیے؟ قونصل جنرل، یہ سفیر نہیں ہوتا۔ کیا یہاں لاہور میں؟ ہاں۔ میں نے بیجز کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا کہ یہ پرانے بیجز ہیں۔ کیا آپ لاہور میں کام کرتے ہیں؟ ہاں۔ کس حیثیت سے؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ میں انہیں اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتاؤں۔ سیکیورٹی کانٹریکٹر کی حیثیت سے۔ لیکن میں کسی بھی قسم کی خفیہ کارروائیوں میں ملوث نہیں، میں صرف کنسلٹنٹ ہوں۔ کنسلٹنٹ؟ ہاں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ ریمنڈ ڈیوس۔ 2-3 افسروں نے باری باری میرا نام دہرایا۔ باقی افسروں نے نہایت اونچی آواز میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ کمرے میں کافی شور تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ سڑک پر ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، ایک آفیسر نے کہا اور پوچھا، پانی لیں گے؟ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو اس آفیسر نے کہا کہ نل کا پانی پینے سے بچیں، پاکستان آنے والے سیاح یہ نہیں پیتے۔ کیا آپ کے پاس بوتل ہے؟ بعد میں اس نے مذاق میں کہا کہ پیسے نہیں تو پانی بھی نہیں۔ وہ کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات پر چند پولیس والوں نے زور کا قہقہہ لگایا۔ کیا آپ میری کار میں سے میرا پاسپورٹ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ انہوں نے میرا کام کر دیا اور ان میں سے ایک جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ تھا۔ انہوں نے میرے بیگ سے تمام چیزیں نکال کر میز پر رکھیں اور مجھے دکھاتے ہوئے ایک ایک کر کے پوچھنے لگے، کیا یہ تمہاری ہے؟ ہاں۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ ہاں۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ ہاں۔ بار بار ایک ہی سوال پوچھنے کے بعد ایک آفیسر نے میرا موبائل فون اٹھایا اور اسے میری شرٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میرے ساتھ آؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہوگا۔ اس آفیسر نے ایک کمبل میرے اوپر ڈالا اور مجھے لے کر بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ یہ باہر کا علاقہ تھا اور یہاں لوگوں کا ہجوم میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ آفیسر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے فوجی علاقے کی طرف لے جا رہے ہیں جو ایئرپورٹ کے نزدیک تھا۔ یہاں RSO کو مجھے ڈھونڈنے میں مزید مشکل ہوگی۔ سامنے کمبل کرتے ہوئے میں نے اپنا سیل فون شرٹ کی جیب سے نکالا اور آخری شخص جس سے میں نے بات کی تھی اسے ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ مجھے کینٹ لے جا رہے ہیں۔ RSO کو بتائیں۔ یہ شخص ہماری ٹیم کا ممبر تھا اور ہم اسے گوس کہتے تھے۔ میرا شک ٹھیک تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی میرے سر سے کمبل ہٹا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں فوجی کیمپ میں ہوں۔ میں ٹھیک جگہ پر تھا، میں نے سوچا، لیکن اگر میں امریکی فوجی بیس کیمپ میں ہوتا تو مطمئن ہوتا، لیکن یہ پاکستان کا فوجی کیمپ تھا، اس لیے فکر مندی کا احساس ہوا۔ پاکستان کے بارے میں میں جانتا تھا کہ اگرچہ یہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدر ملک کا آئینی طور پر سربراہ اور وزیر اعظم حکومتی سربراہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل طاقت فوج کے پاس ہے۔ فوجی کیمپ، خوبصورت لان اور پرشکوہ بلڈنگ کی بدولت مجھے ایک آئیڈیل جگہ لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا مجھے 2 گارڈز کی نگرانی میں اندر لے جایا گیا۔ چند آفیسر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک انتہائی نوجوان آفیسر جو شاید لیفٹیننٹ تھا کمرے کے کونے میں موجود بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایک دوسرا آفیسر اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ مجھے ان کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ میرے پیچھے آنے والے گارڈ نے میرا بیگ پیچھے کرسی پر رکھ دیا۔ اس نے میری جیب سے سیل فون نکالا اور اسے بھی
سامنے میز پر رکھ دیا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے آفیسرز نے ایک ہمدردانہ سی مسکراہٹ پاس کی۔ آپ کا آج کا دن مشکل دن تھا۔ وہ دونوں بہت برے آدمی تھے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ ان کے پاس ہتھیار اور بارود تھا، انہوں نے آپ کی تصدیق کی، ایک افسر نے کہا۔ اب مجھے کچھ انتظامات کی ضرورت ہے، دوسرا بولا۔ آپ بہت اچھے شوٹر ہیں اور بہت تربیت یافتہ بھی۔ آپ کتنی بار گولیاں مارتے ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ۔ انہوں نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا، شاید انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ٹریننگ کے دوران 1 دفعہ گولیاں چلاتے ہیں؟ میں نے تمہاری گولیوں کے نشانات دیکھے ہیں، تم بہت اچھے شوٹر ہو۔ کیا ہم تمہیں اپنی پولیس کو ٹریننگ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ وہ صحیح بات کر رہا تھا یا مذاق کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر فون پر بات کرنے لگا۔ فون پر اس نے اوکے کہا اور مجھ سے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنا حلق صاف کیا۔ میں جیل روڈ اور فیروز روڈ کے چوک پر تھا۔ میں نے دیکھا جب ٹریفک میں اور پھر ان کے فون آنے لگے اور بات رک گئی۔ جب اس کے فون کی تعداد بڑھ گئی تو ایک اور آفیسر نے اسے کہا کہ جاؤ۔ پھر مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، تم کہاں سے آ رہے تھے؟ میں انہیں حفاظتی نقطہ نظر سے اپنی ٹیم کی رہائش کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں قونصل خانے سے آ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے تھے اور ڈرائیونگ کے دوران آپ کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ میں پرانے لاہور میں کوکو نیسٹ ریسٹورنٹ جا رہا تھا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہاں کا کھانا اچھا ہے۔ اس اثنا میں بیڈ پر بیٹھا نوجوان لیفٹیننٹ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے میرے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ کوکو نیسٹ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی انگلش بہترین تھی اور وہ تمام آفیسرز میں سب سے زیادہ ذہین لگ رہا تھا۔ کوکو نیسٹ، ہاں ہاں ہاں۔ اس مقام کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کھانے کا ایک اچھا مقام ہے، میں نے ایک گائیڈ بک میں پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر فون کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر آفیسر نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا اور بار بار کیا۔ میں بھی دوبارہ سے ان کے جواب دیتا گیا۔ پھر انہیں کوئی فون کرتا اور ان سے اس حادثے کے بارے میں پوچھتا۔ میں اس سے ڈسٹرب تو ہو رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے ہو رہا تھا۔ مجھے اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے۔ میں ان کے سوالوں کے جواب وقفے سے اور دیر سے دینا چاہتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میرے RSO کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں اور وہ مجھ تک پہنچ جائے۔ میرے اس اقدام سے RSO کو مجھ تک پہنچنے کے لیے مزید ٹائم مل سکتا تھا، اس لیے میں اس ساری صورتحال سے خوش بھی تھا۔ اب میں پھر کہانی کی طرف آتا ہوں۔ اس پوری تفتیش کے دوران جن افسران نے مجھ سے تحقیقات کی، ان میں کسی نے بھی ان 2 لوگوں کی ہلاکت کی اصل تفصیلات یا 2 مریضوں کی شناخت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کچھ پوچھا۔ وہ تو صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میں وہی ہوں جو میں تھا اور لاہور میں کیا کر رہا ہوں۔ میں انہیں اپنی ٹیم اور رہائش کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس معاملے میں کسی اور کو لانا چاہتا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا اور میں ہی اس کا ذمہ دار تھا، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے دفاع میں کیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تفتیش اور سوالوں کے بعد بھی کچھ کلیئر نہیں تھا۔ تفتیش میں بے در پہ آنے والی فون کالز نے رخنا ڈالا تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے پارٹ ٹائم ایک پرائیویٹ جاسوس کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ اس دوران میں نے جاسوسی پر بہت سی کلاسیکی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نرمی سے گفتگو کسی بھی آدمی کو توڑ سکتی ہے، لیکن یہ کلیہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو آفیسر مجھ سے تفتیش کر رہے تھے وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس کے علاوہ انہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے اس وقت خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کیا میں اپنا فون استعمال کر سکتا ہوں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے گوس کو فون ملایا۔ کیا میرا میسج مل گیا تھا؟ ہاں، میں نے RSO کو بتا دیا ہے کہ آپ کینٹ کے علاقے میں ہیں، ہم پہنچ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شکر ہے خدا کا۔ کیا آپ نے اپنے GPS تک رسائی حاصل کی ہے؟ میں نے اپنے کندھوں پر اپنے بیگ کو دیکھا جو میرے پیچھے کرسی پر رکھا تھا۔ اس GPS کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ضروری تھا کیونکہ اس میں وہ معلومات تھیں کہ ہم نے 3 دن بعد ان راستوں سے کسے لے کر جانا ہے۔
اگر یہ افسران ان معلومات کو حاصل کر لیتے تو اسے میرا مشن سمجھتے۔ اس کے علاوہ جی پی ایس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی معلومات بھی شامل تھیں، جیسا کہ قونصل خانے کے بارے میں۔ پھر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI جی پی ایس کو مانیٹر کرتی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح کی معلومات ISI کے پاس جائیں۔ گوس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی پی ایس سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دوں۔ میں نے افسران سے پوچھا کیا میں اپنے بیگ سے رکھا ہوا ایک ڈبہ نکال سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس میں چبانے والا تمباکو ہے۔ وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نسوار ہے۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ نسوار ایک طرح کا نشہ ہے جو تمباکو کی جگہ خیبر پختونخوا صوبے کے پٹھان استعمال کرتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے اس میں کافی کشش پائی جاتی ہے۔ میں اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ان سب کی نظریں مجھ پہ تھیں۔ مجھے ان کو دھوکہ دینا تھا اور اپنا کام بھی کرنا تھا۔ میں نے جھک کر بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنا جسم اس پوزیشن میں کر لیا کہ انہیں نظر نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں بظاہر کے دکھا رہا تھا کہ میں کچھ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے بیگ کھول کر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے جی پی ایس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ گوس کی ہدایت کے مطابق جی پی ایس سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اسے آن کرنا ضروری تھا، تبھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی کمر ان کی طرف کر کے جی پی ایس آن کیا اور جب اسکرین پر یہ لکھا ہوا نمودار ہوا کہ کیا آپ اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے فوری طور پر یس کا بٹن پریس کر دیا۔ اس اثناء میں وہی نوجوان لیفٹیننٹ میرے پاس آیا اور جی پی ایس مجھ سے چھین کر دوسرے افسروں کو دکھانے لگا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تمام کمرے میں شور مچ گیا۔ اچانک ایک افسر کمرے میں داخل ہوا جسے دیکھ کر سب ایسے الرٹ ہو گئے جیسے بچے کلاس روم میں ٹیچر کے آنے سے ہو جاتے ہیں۔ نیا آنے والا آفیسر میز کے دوسری طرف میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کسی سے فون پہ باتیں کرنے لگا۔ اس آفیسر کے آنے کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے اور کون سی تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ ISI کی اس کیس میں دلچسپی کا مطلب تھا کہ کیس پیچیدہ ہو گیا ہے۔